میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو وہ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ بوئے تھے آتے کیوں رکاوٹ بن گئی، دروازے پہ آگے کیا رکاوٹ ہو گئی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، مجرم۔ کہیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر۔ کیا کہا؟ ماں کی خدمت کر کے۔ جو بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، یہاں زیادہ ہوتی ہیں، پاکستان میں کم ہوتی، پر ہوتی وہاں بھی ہیں۔ اسی سفر میں کتنی ماؤں کے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا۔ بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے، کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی، تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہاں زیادہ ذلیل ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی کم ذلیل نہیں ہے۔ کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے، تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت۔ دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، اللہ جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ آج میں تیری طفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ عدد ربیہ و مدر، لاکھوں کا لفظ نہیں آتا، ربیہ و مدر عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس آج تیری طفیل جتنا ربیہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری طفیل جنت میں ڈال دو۔ سبحان اللہ اکبر۔ جب میرے رب نے مقام بخشا کہ عمر اور علی سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا، اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے فرمایا جا رہا ہے پیچھے نظر دوڑا، دیکھ جتنے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، اشارہ کر تیرے طفیل آج ربیہ اور مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت میں ڈالوں۔ ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا۔ ایک تو معراج ہے جو جاگتے ہوئے، خواب میں تو بہت دفعہ ہوا، آج رات میں جنت میں گیا۔ میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت۔ میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ان کا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو آپ نے کہا حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے بیٹھا ہے۔ دیکھو آپ کو سنانے کے لیے مائک لگا ہوا ہے اوپر، تھوڑے سے لوگ آپ، اور حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے۔ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ اچھا کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے؟ ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھلاتے تھے، خود دھوتے تھے۔ ہم لوگ اپنی بیویوں پہ ڈنڈا چڑھا کے کھڑے ہوتے، میری ماں دے کپڑے دو، میری ماں دی روٹی پکا، میری ماں نو چاہ بنا کے دے۔ آپ کی بیوی کے ذمے آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت، میری بیوی کے ذمے میرے باپ کی خدمت نہیں ہے، میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میری بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے۔ لیکن یہ بر صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پس کے رہ جاتی، اور ایک ظلم و ستم کی چکی میں وہ قیمہ بن جاتا ہے۔ ساس کا ظلم، سسر کا ظلم، خامد کی بہنوں کا ظلم، بھائیوں کا ظلم، تانے بولیاں۔ اس بیچاری نے بچے کیا پالنے ہیں، وہ تو روتے روتے زندگی گزار دیتی۔ میرے ذمہ ہے ماں کی خدمت، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ پوچھو مفتیوں سے ماں کے لیے کیا کرتے تھے؟ سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی پکاتے تھے،
پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے، کھلاتے بھی خود، اور ماں کو تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے۔ اور کبھی اماں کوئی کام کہہ دیتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو یہ نہیں کہتے تھے ماں جی کیا جائے، اپنی بیوی کو باہر بلا کر کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔